بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ریڈ چیف۔ رات کے گہرے اندھیرے میں فراخ سڑک کے کنارے پر ٹمٹماتے ہوئے اسٹریٹ لائٹس کے مرکری بلب روشنی پھیلانے کی بجائے صرف اپنے وجود کا اعلان کرنے تک ہی محدود ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سڑک کے دونوں طرف میں جگنوں کو ایک قطار میں لٹکا دیا گیا ہو۔ سڑک سنسان تھی، صرف کبھی کبھار کوئی کار اندھیرے میں لپٹی ہوئی سڑک پر دوڑتی نظر آتی۔ اس کے ہیڈ لیمپ بھی روشنی بکھیرنے سے قاصر نظر آتے تھے، کیونکہ ماحول پر چھائی ہوئی گہری دھند نے اندھیرے کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تاریک کر دیا تھا۔ اس سڑک کے کنارے پر ایک 3 منزلہ عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کھڑی تھی۔ اس پوری عمارت سے روشنی کی ایک کرن بھی نہ جھلک رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری عمارت پر تاریکی کا دبیز غلاف چڑھا ہوا ہو۔ بس اس عمارت کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے باہر موٹے موٹے ستونوں کے ساتھ 2 سائے موجود تھے، جن کے کاندھوں سے جدید ترین مشین گنیں لٹک رہی تھیں۔ انہوں نے گہرے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ گپ اندھیرے کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ وہ ستونوں کے ساتھ پشت لگائے خاموش کھڑے ہوئے تھے، البتہ ان کی نظریں مسلسل کسی کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے انہیں کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ لیکن سڑک بیوہ کی مانگ کی طرح سنسان پڑی ہوئی تھی۔ اچانک عمارت کے اندر سے ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ ابھری تو ستونوں کے ساتھ چمٹے ہوئے افراد چونک کر سیدھے ہو گئے۔ ان کی نظریں عمارت کے صدر دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ چند لمحوں بعد اندھیرے سے ایک سایہ سا برآمد ہوا، لمبا تڑنگا سایہ جس کا سینہ کافی چوڑائی میں پھیلا ہوا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ دروازے میں سے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی زخمی چیتا کسی کی آہٹ سن کر گھراتا ہے۔ ابھی خاموشی ہے باس، ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے سہمے اور دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہوشیار رہنا، وہ ضرور آئے گا اور اسے کسی بھی صورت میں بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ وہی گھراتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی اور پھر وہ لمبا تڑنگا سایہ مڑ کر دروازے کے اندرونی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ قدموں کی چاپ چند لمحوں کے لیے ابھری، اس کے بعد ایک بار پھر ہر طرف سکوت طاری ہو گیا۔ ایک کار آ رہی ہے، ہوشیار، اچانک ایک ہلکی سی آواز نے کہا اور دوسرا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ یہ کار سڑک کی انتہائی دائیں جانب سے اس عمارت کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی رفتار سست تھی اور اس کے ہیڈ لیمپوں کی بجائے نچلی چھوٹی بتیاں روشن تھیں، لیکن ان کی روشنی ایسی تھی جیسے نابینا کی آنکھوں کی سفیدی چمکتی ہے۔ وہ سب تیزی سے مڑ کر ستونوں کی آڑ میں ہو گئے۔ کار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی آئی اور پھر عمارت کی مخالف سمت میں ذرا آگے بڑھ کر ایک اونچی عمارت کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ اس عمارت کے اندر بھی تاریکی تھی اور جو کار اس کے سامنے آ کر رکی تھی وہ بھی تاریک تھی۔ اس کی اندرونی روشنی بجھی ہوئی تھی۔ کار چند لمحے عمارت کے سامنے رکی رہی، اس کے بعد اس کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ تھا جس کا رخ اسی عمارت کی طرف تھا جس کے سامنے ستونوں کی آڑ میں مشین گن بردار چھپے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سایہ کار میں سے باہر نکلا۔ وہ حادثہ طویل القامت تھا، اس کے جسم پر چست لباس موجود تھا۔ فائر! اچانک ایک ستون کی آڑ سے دبی سی آواز برآمد ہوئی اور دوسرے لمحے 2 مشین گنوں کی ترتراہٹ فضا میں بلند ہوئی اور ساتھ ہی مشین گنوں کی نالوں سے شعلے نکل کر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے سائے کی طرف لپکے اور پھر ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ سایہ اچھل کر کار سے ٹکرایا اور پھر سڑک پر سائیڈ کے بال گر گیا۔ ترتراہٹ مسلسل جاری تھی، گولیاں اب سڑک پر گرے ہوئے سائیک پر لپک رہی تھیں۔ مارا گیا، وہی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی مشین گن کی ترتراہٹ بند ہو گئی اور پھر وہ دونوں ستون سے نکل کر تیزی سے کار کی طرف بڑھے۔ ان کا انداز فاتحانہ تھا، لیکن ابھی وہ آدھی سڑک تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک کار میں سے شعلے لپکے اور ساتھ ہی ترتراہٹ کی آواز ابھری اور وہ دونوں لٹووں کی طرح گھومتے ہوئے سڑک پر گرے۔ اسی لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھنے لگی، لیکن اسی لمحے ستونوں والی عمارت کے اوپر سے کوئی سیاہ رنگ کی چیز اڑتی ہوئی آگے جانے والی کار کی چھت سے ٹکرائی۔ دوسرے لمحے خوفناک دھماکہ ہوا اور دوڑتی ہوئی کار کے پرہچے اڑ گئے۔ ارد گرد سے تیز سیٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور پھر دور سے پولیس گاڑیوں کے سائرن بھی چیختے ہوئے سنائی دیے اور تھوڑی دیر بعد مختلف سمتوں سے کئی پولیس کاریں اور فٹ کانسٹیبل دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچے۔ کاروں کی چھت پر نصب سرچ لائٹس آن ہو گئیں، جن کی تیز روشنی نے اندھیرے کا دامن چاک کر دیا اور پھر کاروں سے افراد نکل کر کار میں اور سڑک پر پڑے ہوئے افراد کی طرف بڑھنے لگے۔ ہٹ جاؤ، کار کی ٹینکی پھٹنے والی ہے، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور کار کی طرف بڑھنے والے قدم تیزی سے ٹھٹک گئے۔ کار سڑک کے درمیان دڑا دڑ جل رہی تھی۔ دوسرے لمحے سب لوگ سڑک پر لیٹ گئے اور پھر ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور کار کا ملبہ فضا میں اڑ کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ جب دھماکے کی آواز ختم ہوئی تو سب اٹھ کر لاشوں کی طرف بڑھے، البتہ 2 فٹ کانسٹیبل تیزی سے کار کی طرف بڑھے اور انہوں نے کار کے قریب ہی ایک مسح شدہ جلی ہوئی لاش کو چیک کر لیا اور وہ دونوں وہیں کار کے پاس ہی رک گئے۔ کاروں سے اترنے والے لاشوں کے گرد جمع ہو گئے۔ او، یہ دونوں تو چونگنگ کلب کے آدمی ہیں، ان میں سے ایک نے، جس نے سر پر پی کیپ پہنی ہوئی تھی، سڑک پر پڑے ہوئے دونوں افراد کو جھک کر دیکھتے ہوئے کہا۔
سڑک پر پڑے ہوئے دونوں افراد کے سینوں پر سرخ رنگ کے ستارے کڑے ہوئے تھے۔ یس سر، میں انہیں جانتا ہوں، یہ ٹوڈی اور ٹونی ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں پیشہ ور قاتل ہیں، بے شمار کیسوں میں ہمیں مطلوب تھے، دوسرے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اور پی کیپ والا سر ہلاتا ہوا سیدھا ہوا اور پھر وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر پڑی ہوئی لاش کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر لاش کے قریب پہنچ کر وہ بری طرح چونکا۔ اوہ، یہ تو سر آرنلڈ کا ڈرائیور ہے، اس کی یونیفارم پر سر آرنلڈ کا خاندانی نشان موجود ہے اور یونیفارم ڈرائیوروں والی ہے، پی کیپ والے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، ادھر کار کے قریب ایک مساج شدہ لاش موجود ہے، ایک فوٹ کانسٹیبل نے جو اس لاش کے قریب تھا اونچی آواز میں کہا اور پی کیپ والا سر ہلاتا ہوا تیزی سے ادھر بڑھنے لگا، باقی آفیسر بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ لاش بری طرح مسح ہو چکی تھی، اس کا لباس بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا، وہ لاش کسی صورت بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ پی کیپ والا خاصی دیر تک لاش کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سر اوپر اٹھایا۔ لاش تو نہیں پہچانی جا رہی، بہرحال یہ نکلی کار سے ہی ہے، اسی لیے لازماً اس کا تعلق بھی سر آرنلڈ کے ساتھ ہی ہوگا، پی کیپ والے نے کہا اور باقی افراد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راجر، میرے ساتھ آؤ اور اسٹیفرڈ، تم باقی کارروائی کر کے لاشیں اٹھوا لینا، پی کیپ والے نے قریب کھڑے دو افراد سے مخاطب ہو کر کہا اور خود تیزی سے ایک پولیس کار کی طرف بڑھنے لگا، ایک آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ راجر نے سنبھال لی، جب پی کیپ والا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تو دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی، اس کی صرف اسپارکنگ لائٹ جل رہی تھی مگر سائرن بند تھا۔ سر آرنلڈ کی حویلی پر چلو، پی کیپ والے نے راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت سر، اس وقت تو وہ سو رہے ہوں گے، راجر نے تذبذب بھرے انداز میں کہا۔ دیکھ لیں گے، پی کیپ والے نے کہا، پھر اس نے ڈیش بورڈ کے ساتھ لٹکے ہوئے ریسیور کو ہک سے نکال لیا۔ یس پولیس ہیڈ کوارٹر، دوسری طرف سے ایک آواز ابھری۔ انسپکٹر جان اسپیکنگ، براڈر روڈ پر فائرنگ ہوئی ہے، 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، ایک کار کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، فائرنگ 2 پارٹیوں کے درمیان ہوئی ہے، جن میں سے ایک پارٹی کے 2 افراد کا تعلق چیونگم کلب سے معلوم ہوتا ہے جبکہ باقی 2 افراد کا تعلق سر آرنلڈ سے ہے، ایک تو لازماً اس کا ڈرائیور ہے جبکہ دوسرے فرد کی شناخت فوری طور پر نہ ہو سکی ہے کیونکہ اس کی لاش بری طرح جل کر مسح ہو چکی ہے۔ اسٹیفرڈ باقی کارروائی کر رہا ہے، میں سارجنٹ راجر کے ساتھ سر آرنلڈ کی حویلی میں جا رہا ہوں، رپورٹ درج کر لو، انسپکٹر جان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی اور انسپکٹر جان نے ریسیور واپس ہک میں لٹکا دیا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی کی سائیڈ میں پہنچی اور پھر پہاڑی کے اوپر جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ انسپکٹر جان اور سارجنٹ راجر خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں شاید اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ دونوں کا تعلق آسٹریا کے دارالحکومت آیانا کی سینٹرل پولیس کے ساتھ تھا اور انسپکٹر جان ساؤتھ پرتھ ونگ کا انچارج تھا۔ سر آرنلڈ آیانا کی اہم ترین شخصیت تھی، وہ خاندانی لارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کاسٹریا کی اہم ترین صنعتی شخصیت بھی تھی اور کاسٹریا کے علاوہ دیگر ممالک میں اس کے 5 اسٹار ہوٹل شیطان کی آنت کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ سرکاری طور پر بھی اس کے تعلقات انتہائی وسیع تھے اور بہرحال کاسٹریا میں وہ VIP شخصیت کے طور پر گنا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آدھی رات کے وقت سارجنٹ راجر سر آرنلڈ کی حویلی کی طرف جاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن انسپکٹر جان مختلف شخصیت تھی، وہ اصولوں کا بے حد سخت تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ کاسٹریا کا پرائم منسٹر کسی واردات میں ملوث ہو سکتا ہے اور یہ واردات اس کے علاقے میں ہو تو وہ اس سے بھی پوچھ گچھ سے ذرا نہیں ہچکچاتا تھا۔ انہی اصولوں اور سخت گیری کی وجہ سے پولیس والے اس کی عزت کرتے تھے۔ ویسے بھی انسپکٹر جان کے کارناموں کی پورے کاسٹریا میں دھوم مچی ہوئی تھی اور عام طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ انسپکٹر جان کوئی مافوق الفطرت آدمی ہے جو لمحوں میں انتہائی پیچیدہ سے پیچیدہ واردات کا سراغ لگا لیتا تھا۔ حالانکہ اس میں اس کی بے پناہ ذہانت اور مشاہدہ کا بڑا دخل تھا، زیر زمین دنیا کے افراد کی وہ ہر وقت ٹو میں رہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے فوراً ہی چیونگم کلب کے افراد اور سر آرنلڈ کے ڈرائیور کو پہچان لیا تھا۔ چیونگم کلب آیانا کی ایک ایسی تنظیم تھی جس کا ہوا پورے آیانا میں پھیلا ہوا تھا، ہر قسم کے جرائم میں یہ تنظیم ملوث رہتی تھی، جس میں قتل سے لے کر اسمگلنگ تک کے جرائم آ جاتے تھے، لیکن آج تک اس کلب کے مرکزی افراد تلاش نہ کیے جا سکے تھے۔ عام ممبر تو اکثر پکڑ لیے جاتے تھے، لیکن جو افراد پکڑے جاتے تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے خودکشی کر لیتے تھے، اسی لیے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس کی فائل بانجھ عورت کی کوکھ کی طرح خالی ہی پڑی تھی۔ یہ چیونگم کلب کی سر آرنلڈ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ سر آرنلڈ تو کبھی ایسے کاموں میں ملوث نہیں رہا، راجر نے خاموشی توڑتے ہوئے انسپکٹر جان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہو، انسپکٹر جان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور راجر نے سر ہلا دیا۔ کار اب پہاڑی کے اوپر پہنچ چکی تھی جہاں سر آرنلڈ کی وسیع و عریض اور سر بفلک شاندار حویلی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی یہ حویلی پورے کاسٹریا میں انتہائی نادر عمارت سمجھی جاتی تھی اور یہ حویلی سر آرنلڈ کے آباء و اجداد سے ان کی ملکیت چلی آ رہی تھی۔ حویلی کا بڑا سا پھاٹک نظر آتے ہی راجر نے کار کی رفتار آہستہ کر دی، لوہے کی سلاخوں سے بنا ہوا بڑا سا پھاٹک بند تھا۔
इस फाटक की दोनों साइडों में कमरे बने हुए थे जिनमें लंबी लंबी और पतली खिड़कियां थीं। इन खिड़कियों में भी फौलादी सलाहें नस्ब थीं। दोनों कमरे में रोशनी हो रही थी और अंदर मुसल्लह अफराद खड़े साफ दिखाई दे रहे थे। और फाटक के बाहर दो कामत हबशी हाथों में ब्रेन गन्ने उठाए और खाकी रंग की शानदार वर्दी पहने बड़े मुस्तैद अंदाज में खड़े थे। रॉजर ने फाटक के करीब पहुंचकर कार रोक दी और इंस्पेक्टर जान दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। दोनों हबशी दरबान अपनी अपनी जगहों पर खामोश खड़े थे, जैसे उन्हें आने वालों की ज़रा बराबर भी परवाह न हो। इंस्पेक्टर जान तेज़ तेज़ कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ गया। मेरा नाम इंस्पेक्टर जान है और मैं फौरी तौर पर सर आर्नल्ड से मिलना चाहता हूँ। इट इज़ एमरजेंसी। इंस्पेक्टर जान ने स्पॉट लहजे में एक हबशी से मुखातिब होकर कहा। सॉरी ऑफिसर, बास इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, अपनी ख्वाबगाह में हैं। आप सुबह सेक्रेटरी से बात कर लें, हबशी ने कदरे मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है, मैं एक कत्ल केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर जान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। कत्ल? ओ, किसका कत्ल हुआ है? हबशी ने परेशान होते हुए पूछा। ये मालूम करना तुम्हारा दर्द सर नहीं है, इंस्पेक्टर जान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं सेक्रेटरी से बात करता हूँ, हबशी ने कहा और फिर वो गेट के साथ बने हुए कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर जान आए हैं किसी कत्ल के केस की तफ्तीश के सिलसिले में, फौरी तौर पर सर आर्नल्ड से मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा है कि सुबह बात कर लें, लेकिन वो बाज़िद है कि अभी बात करनी है। केस चूँकि कत्ल का है इसीलिए इनकार नहीं किया जा सकता। तुम जॉन मार्टिन से बात कर लो, वो खुद ही बात कर लेंगे। हबशी दरबान ने खिड़की के करीब जाकर अंदर मौजूद किसी आदमी से मुखातिब होकर कहा। वो चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा, शायद फ़ोन पर होने वाली बातचीत सुन रहा था, फिर वापस मुड़ा और गेट के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। तशरीफ़ ले जाइए सर, सामने पोर्च में असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन मार्टिन आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। दरबान ने गेट खोलकर इंस्पेक्टर जॉन से मुखातिब होकर कहा और इंस्पेक्टर जॉन सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और कार में बैठ गया। रॉजर नीचे ही नहीं उतरा था, अंदर ले चलो, इंस्पेक्टर जॉन ने रॉजर से मुखातिब होकर कहा और रॉजर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। गेट क्रॉस करके वो एक वसीअ और अरीज़ लॉन क्रॉस करते हुए इमारत की अजीम शान पोर्च के करीब पहुंच गए। पोर्च में एक नए मॉडल की रोल्स रॉयस कार मौजूद थी। रॉजर ने कार इसके पीछे रोक दी और इंस्पेक्टर जान उसे उतरने का इशारा करते हुए नीचे उतर आया। रॉजर भी नीचे उतर आया। फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पोर्च से मुल्हिका बरामदे की तरफ बढ़े, जहाँ एक गंजे सर वाला अधेड़ उम्र आदमी 3 पीस सूट में मलबूस बड़े बेचैन से अंदाज में खड़ा था। खुशामदीद इंस्पेक्टर, आपकी इस वक्त आमद हैरान कुन है। गेट बॉय बता रहा था कि आप किसी कत्ल केस के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। जॉन मार्टिन ने बेचैनी किसी अंदाज में दोनों हाथ मलते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप इस कदर बेचैन क्यों हैं? आप हमें सर आर्नल्ड से मिलवा दें, हम चंद मिनट लेंगे, इंस्पेक्टर जॉन ने जवाब दिया। आइए तशरीफ़ लाइए, जॉन मार्टिन ने कहा और फिर वो इन दोनों को एक शानदार अंदाज में सजे हुए कमरे में ले आया और उन्हें सोफ़ों पर बैठने का इशारा करके वो एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोलकर शराब की बोतल निकाली। सॉरी मिस्टर जान, हम ड्यूटी के दौरान नहीं पीते, इंस्पेक्टर जान ने उसके मुड़ने से पहले ही सख्त लहजे में कहा और फिर जॉन मार्टिन ने बोतल वापस अलमारी में रखी और उसे बंद करके वो वापस मुड़ा और इंस्पेक्टर जान के मुकाबले सोफे पर बैठ गया। इंस्पेक्टर, सर आर्नल्ड से इस वक्त किसी सूरत में कोई बात नहीं हो सकती, चाहे वज़ीर आज़म ही क्यों ना आ जाए। अलबत्ता सुबह ये बंदोबस्त हो सकता है, जॉन मार्टिन ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और इंस्पेक्टर जान एक तवील सांस लेकर रह गया। अगर ये बात है तो ठीक है, सुबह उनसे मुलाकात हो जाएगी। ये फरमाइए सर आर्नल्ड के पास कितने ड्राइवर हैं और कितनी कारें हैं? इंस्पेक्टर जॉन ने कहा। पहले आप मुझे बताइए कि कत्ल कौन हुआ है, इसके बाद मैं आपके सवालात का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि सवालात के जवाब देने से पहले ये जानना मेरा कानूनी हक है। जॉन मार्टिन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अब वो अपने आप को पूरी तरह संभाल चुका था। अभी हमें खुद नहीं मालूम कि कौन कत्ल हुआ है और कौन कातिल है, इंस्पेक्टर जॉन ने उसे डालते हुए कहा। ऐसी बात है तो फिर सॉरी, मैं आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकता, कम अज़ कम मकतूल के बारे में मुझे बताइए, जॉन मार्टिन ने सख्त लहजे में कहा। आप मेरी बात शायद समझे नहीं। ब्रॉडवे रोड पर फायरिंग हुई है, एक कार को बम से उड़ा दिया गया है, वहाँ 4 अफराद की लाशें मौजूद हैं, उनमें से 2 का ताल्लुक शायद च्युइंगम क्लब से है, जबकि बाकी 2 में से एक ने सर आर्नल्ड के ड्राइवर की वर्दी पहनी हुई है और एक लाश कार के साथ ही जलकर मसा हो चुकी है। अब मुझे ये मालूम नहीं कि उनमें से किसने किसका कत्ल किया है, इंस्पेक्टर जॉन ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें बता रही थी कि जॉन मार्टिन के जवाब ने उसे हादसा मुश्तइल कर दिया है, लेकिन मामला सर आर्नल्ड का था, इसीलिए इंस्पेक्टर जॉन ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। सर आर्नल्ड का ड्राइवर? ओ, इसीलिए आप इस वक्त यहाँ आए हैं। सर आर्नल्ड के पास 8 कारें हैं और 8 ड्राइवर हैं, लेकिन ये सब ड्राइवर दिन को ड्यूटी पर होते हैं, रात को अव्वल तो सर आर्नल्ड कहीं नहीं जाते, अगर जाते हैं तो वो ड्राइव करते हैं, या किसी एमरजेंसी की सूरत में किसी भी ड्राइवर को कॉल कर लिया जाता है, क्योंकि सब ड्राइवर इसी हवेली में रहते हैं। जॉन मार्टिन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा।
کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس وقت کتنی کاریں موجود ہیں اور کتنے ڈرائیور اپنے مکانوں میں ہیں؟ انسپکٹر جان نے پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ یونیفارم والا سر آرنلڈ کا ڈرائیور ہے؟ ڈرائیور کی یونیفارم تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، جان مارٹن نے اجراء کرتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر سر آرنلڈ کا خاندانی نشان موجود تھا، انسپکٹر جان نے جواب دیا۔ اور تو پھر اس نشان کے نیچے کوئی نمبر بھی ضرور لکھا ہوا ہوگا، جان مارٹن نے چونکتے ہوئے کہا۔ نمبر؟ میرے خیال میں 6 کا ہندسہ موجود تھا، میں نے اس وقت خیال نہیں کیا تھا، انسپکٹر جان نے کہا۔ 6 نمبر؟ 6 نمبر ڈرائیور تو بلانکا ہے، کیا وہ نوجوان آدمی تھا؟ جان مارٹن نے کہا۔ ہاں نوجوان ہی تھا، انسپکٹر جان نے کہا۔ اوکے میں معلوم کرتا ہوں، جان مارٹن نے کہا، اور پھر درمیانی میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر دبا دیا۔ یس، دوسری طرف سے آواز سنائی تھی۔ آپریٹر، میں اسسٹنٹ سیکرٹری جان مارٹن بول رہا ہوں، 6 نمبر ڈرائیور بلانکا کی رہائش گاہ پر فون کر کے مجھ سے اس کی بات کراؤ، جان مارٹن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے شاید نجی ایکسچینج کے آپریٹر بول رہا تھا اور جان مارٹن نے ریسیور رکھ دیا۔ انسپکٹر جان اور راجر دونوں ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بجی اٹھی اور جان مارٹن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جان مارٹن اسپیکنگ، جان مارٹن نے کہا۔ سر بلانکا لائن پر ہے، بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جان مارٹن کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ اس نے چونک کر انسپکٹر جان اور راجر کی طرف دیکھا، وہ دونوں بھی چونک کر سیدھے ہو گئے تھے۔ آپریٹر کی آواز ان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ہلو، بلانکا بول رہا ہوں جناب، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی تھی۔ بلانکا تم فوراً ملاقاتی کمرے میں آ جاؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جان مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ تو زندہ ہے انسپکٹر، اسی لیے میں نے اسے یہاں بلایا ہے تاکہ آپ خود بات کر لیں، جان مارٹن نے کہا۔ ہاں میں نے سن لیا ہے، آپ پلیز کاروں اور باقی ڈرائیوروں کا پتہ کر دیں، ہو سکتا ہے یونیفارم بدل دی گئی ہو، انسپکٹر جان نے کہا، اور جان مارٹن نے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ ریسیور اٹھایا۔ اور پھر اس نے آپریٹر کو تمام ڈرائیوروں کا پتہ کرنے اور ٹرانسپورٹ سیکرٹری سے یہ بات معلوم کرنے کو کہا کہ اس وقت حویلی میں کتنی کاریں موجود ہیں، اور یہ ہدایات دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی دوبارہ بجی اور جان مارٹن نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی بات سنی شروع کر دی۔ آپریٹر اسے بتا رہا تھا کہ اس نے چیک کیا ہے، تمام ڈرائیور اپنی اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں، صرف بلانکا گھر سے چل پڑا ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکرٹری نے بتایا ہے کہ اس وقت 7 کاریں گیراج میں موجود ہیں، البتہ ایک کار پورچ میں ہے، آپریٹر نے جواب دیا، اور جان مارٹن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ہم نے سن لیا ہے، تھینک یو، انسپکٹر جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، البتہ اس کے چہرے پر الجھنوں کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ دروازے پر سنائی دی اور پھر ایک دروازہ کھول کر ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ابھی ابھی گہری نیند سے جاگا ہے۔ کمرے میں موجود باوردی انسپکٹر اور سارجنٹ کو دیکھ کر وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ یس سر، آنے والے نے مؤدبانہ انداز میں جان مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ بیٹھو بلانکا، انسپکٹر جان کسی سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جان مارٹن نے کہا، اور بلانکا سر ہلاتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس کتنی یونیفارمز ہیں؟ انسپکٹر جان نے پہلا سوال کرتے ہوئے کہا۔ سر میرے پاس 2 ہیں، ایک میرے گھر میں موجود ہے اور دوسری ڈرائی کلینر کے پاس گئی ہے، بلانکا نے چونک کر جواب دیا۔ کس ڈرائی کلینر کے پاس؟ انسپکٹر جان نے پوچھا، اور سارجنٹ راجر نے جلدی سے نوٹ بک نکالی اور بال پوائنٹ کھول لیا۔ حویلی کے تمام کپڑے سپر ڈرائی کلینر گارنر روڈ کے پاس جاتے ہیں۔ بلانکا کے بولنے سے پہلے ہی جان مارٹن بول پڑا، کب بھیجی تھی یہ یونیفارم؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کل گئی ہے، صبح آ جائے گی، پھر موجودہ جوڑا چلا جائے گا، بلانکا نے جواب دیا۔ تم خود وہاں دے کر آئے تھے؟ انسپکٹر جان کے سوالات جاری تھے۔ نہیں جناب، ہم تو میلے کپڑے یہاں کپڑوں کے انچارج میلرن کے پاس جمع کرا دیتے ہیں، وہی بھیجتے ہیں اور وہی واپس وصول کرتے ہیں، بلانکا نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھا جان مارٹن، شکریہ، فی الحال اتنا ہی کافی ہے، مزید ضرورت محسوس ہوئی تو پھر آ جاؤں گا، انسپکٹر جان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور راجر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ دونوں جان مارٹن سے مصافحہ کر کے کمرے سے باہر نکل آئے اور اپنی کار میں بیٹھ کر حویلی سے باہر آ گئے۔ یہ کیا چکر ہے؟ سارجنٹ راجر نے باہر آتے ہی کہا۔ مجھے تو کوئی گہرا ہی چکر معلوم ہوتا ہے، بہرحال صبح اس ڈرائی کلینر کو چیک کریں گے، انسپکٹر جان نے کہا۔ ابھی ان کی کار پہاڑی سے نیچے اتر کر ایک سائڈ پر مڑی تھی کہ اچانک ایک سائڈ اسٹریٹ سے ایک کار برق رفتاری سے نکلی اور پھر اس سے پہلے کہ راجر اپنی کار کو سنبھالتا، آنے والی کار پوری قوت سے پولیس کار سے ٹکرائی۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پولیس کار کلا بازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے دوسری طرف الٹ گئی۔ ٹکر مارنے والی کار کے سامنے فولاد کا مضبوط سا بمپر نصب تھا، اسی لیے اس کار کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ٹکر مارتے ہی بریکوں کے چیخنے کی آواز سنائی تھی اور پھر اس کار میں سے 2 افراد اتر کر نیچے الٹی ہوئی پولیس کار کی طرف دوڑے۔ اسی لمحے کار کے کھلے ہوئے دروازے میں سے انسپکٹر جان رینگتا ہوا باہر آنے لگا، اس کا سر اور چہرہ خاصا زخمی تھا۔ ٹکر مارنے والی کار میں سے آنے والوں میں سے ایک نے اسے دیکھتے ہی اپنے اوور کوٹ کے اندر سے لوہے کا ایک موٹا سا راڈ نکالا اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے راڈ انسپکٹر جان کے سر پر مارا۔ پچک کی آواز سنائی تھی اور انسپکٹر جان کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کا آدھا جسم کار سے باہر لٹکا ہوا تھا اور آدھا اندر تھا۔ راڈ مارنے والے نے انسپکٹر کو واپس اندر دھکیل دیا۔
اور اس کے بعد ان دونوں نے مل کر الٹی ہوئی کار کو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ کار کو چونکہ آگ نہیں لگی تھی اسی لیے وہ پچک ضرور گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر راجر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اسٹیئرنگ سے ٹکرا کر اس کا سینہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ شاید دل پر براہ راست ضرب لگنے کی وجہ سے وہ فوری طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک آدمی نے بچکے ہوئے دروازے کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھولا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے راجر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ جلد ہی اس نے ایک نوٹ بک اس سے برآمد کر لی جس میں راجر نے ڈرائی کلینر والا نوٹ لکھا تھا۔ اس نے جلدی سے نوٹ بک کھولی اور پھر آخری صفحے پر نظریں دوڑا کر اس نے اس میں سے وہ صفحہ ہی نوٹ بک سے پھاڑ کر اسے مروڑ کر جیب میں ڈالا۔ نوٹ بک واپس راجر کی جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے دروازے کو دھکیل کر بند کر دیا۔ اب اس کار کو پہلے والی پوزیشن پر لانا ہوگا، یہ ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے آ گئی تھی ورنہ یہ مشقت نہ کرنی پڑتی، دوسرے نے کہا۔ اور پھر ان دونوں نے مل کر دوسری طرف سے کار کو جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اسے دوبارہ الٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اور وہ دوڑتے ہوئے واپس اپنی کار کی طرف بڑھے۔ پھر ان کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے ایک طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس ساری کارروائی میں انہیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے تھے اور اس دوران کوئی کار اس سڑک پر نہیں آئی تھی اور شاید انہیں اس بات کا یقین تھا، اس لیے وہ اطمینان سے اپنی کارروائی میں لگے رہے کیونکہ یہ سڑک مضافاتی جھیل کی طرف جاتی تھی اور رات کے وقت اس پر کسی کار کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔